جگہ پر پلاٹ نہیں خریدتے یا انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آپ نے بھلے 5 مرلے کا پلاٹ, جس کالونی کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہو اس نے نہیں چلنا, اس کالونی میں بیٹھ جانا ہے, اس کالونی کا NOC نہیں ہے, اس کالونی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اسی طرح انویسٹر جب کسی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں تو انہیں بھی اس کے فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کا فیوچر ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پروو کر دیا جائے کہ اس کا فیوچر نہیں ہے تو انویسٹر وہاں نہیں آتا. تو دشمن کیا کہتا ہے بار بار؟ پاکستان کی اکانومی نہیں چلنی. دشمن کیا کہتا ہے بار بار؟ اس کی اکانومی بیٹھ جانی ہے. اور وہی بات ہمارے کچھ سیاستدان بھی کہتے ہیں, وہی بات ہمارے میڈیا کے دوست بھی کو کہتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر نے 200 روپے کا ہو جانا ہے, کہیں کہہ دیتے ہیں, نہ ہو تو معذرت بھی نہیں کرتے. تو یہ جو انسرٹینٹی کریٹ کرتے ہیں یہ وہ دشمن کا ایجنڈا ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ انسرٹینٹی کریٹ کریں گے انویسٹر اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. یہ دشمن کا ایجنڈا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے اندر کے لوگ بھی پورا کرتے ہیں. یہ گل میں تواڈے نال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ گل میں جڑی گھر دے وچ بھੈਣ ਭਰਾ بیٹھے نے انہاں نال کر رہے ہیں کہ ایسے چہریاں نوں پਛਾਣو اور چیتے رکھیا کرو, اپنی یادداشت ایک ہفتے دی نہ رکھیا کرو. ایسے مکروہ لوگ او پلے کسی بھی جماعت تو ہون, کسی بھی واک آف لائف دے وچوں ہون, کسی سیکٹر تو ہون, او صحافی ہون, او سیاستدان ہون, اور کوئی بھی ہوے, جدوں اپنے ملک واسطے اس طرح دیاں گھٹیا گلاں کردے نے انہاں نوں یاد کرو اور انہاں دا قانون دے اندر رہندے ہوئے محاسبہ کرو. او بھلے ووٹ دے صورت دے وچ ہوے, او بھلے انہاں دی کریڈیبلٹی اور ریٹنگ دی صورت دے وچ ہوے, لیکن انہاں دا قانون دے اندر رہندے ہوئے محاسبہ کرو. They should not get away with this after damaging your country or country's economy. اس گل تو بعد میں موو کراں گا آج کا جو مدعا ہے جس وجہ سے میں لاہور میں ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ میٹرو بس کا ایک پروجیکٹ لایا گیا, بڑا چرچا کیا گیا اس کا, جس کو ہم لوگوں نے جنگلہ بس کہا تھا. کوئی بھی چیز ہوتی ہے, یہ گلاس ہے, یہ کام آتا ہے پانی پینے کے لیے, یہ اچھی چیز ہے. اسی گلاس سے میں زہر پیوں تو یہ بری چیز ہے, یا یہی گلاس میں کسی کے سر میں مار دوں تو پھر بھی بری چیز ہے. تو اسی طرح ہم کبھی بھی ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں تھے. ٹرانسپورٹ تو اچھی چیز ہے, آپ اپنے گھر میں چھری لاتے ہیں, خربوزہ کاٹتے ہیں, اچھی چیز ہے. اسی چھری سے باہر جا کے ڈاکہ مارتے ہیں, اچھی چیز نہیں ہے. اسی چھری کو کسی کے پیٹ میں مارتے ہیں, اچھی چیز نہیں ہے. ہم ٹرانسپورٹ کے خلاف نہیں تھے, ٹرانسپورٹ سسٹم بنانا, میٹرو بس بنانے کے خلاف نہیں تھے. ہم اس چیز کے خلاف تھے جس انداز سے یہ کام کیے جا رہے تھے. پنجابی چ کہندے نے دھانا والے پنڈ پرالی تو پچھانے جاندے نے. مین جس گاؤں میں چاول ہوتا ہے, وہ جو چاول کا بھوسا ہوتا ہے اس کے جو دور دور ٹیلے لگے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس گاؤں میں جانے سے کہ یہاں چاول ہوتا ہے. تو جو ان کی حرکات و سکنات تھیں, جو ان کے طریقہ واردات تھے, اس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا. اس لیے ہم اسے جنگلہ باز کہتے تھے, ناکام کہتے تھے, جو تاریخ نے عمران خان کو ایک بار پھر سچا ثابت کیا کہ یہ ہم ٹھیک کہتے تھے. آپ اگر یاد کریں تو یہ 2012 میں کانٹریکٹ ہوا تھا, سپٹمبر 28 2012 میں. پاکستان کے جو رولز ہیں اس میں آپ کسی ایک پارٹی اگر اپلائی کرے, یونیلیٹرل آپ کانٹریکٹ نہیں کرتے, آپ ملٹیپل کمپیریٹیو بڈز آتی ہیں تو پھر کسی کو اوارڈ کرتے ہیں بڈنگ. بڑے حسین اتفاق کی بات تھی کہ کسی کی پیاری ایک ہی کمپنی آئی, اس نے بڈ کی مرضی کا ریٹ, کیونکہ ایک کمپنی ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کرے گی, اس نے اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کیا. جی پہلی تو یہ سوچنے کی بات ہے, میں ہر ملک کی عزت کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ عزت میں پاکستان کی کرتا ہوں. میں دنیا کے ہر ملک کی عزت کرتا ہوں لیکن میں سب سے زیادہ عزت اپنے ملک کی کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ سگا اپنے ملک کا ہوں کیونکہ میرے عوام کا یہاں پہ کام ہے. میں اگر باہر تھا پڑھنے گیا یا پڑھانے گیا تو سارا پیسہ یہاں لاتا تھا کما کے. مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان دے وچ کسی کمپنی چینا چج نہیں سی ہے کہ وہ 45 بساں چلا سکن. پشاور کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو بسیں اپنی خرید لی نا, پشاور کی جو ماس ٹرانزٹ تھی انہوں نے. کہ لاہور دے وچ, پنجاب دے وچ, پاکستان دے وچ کوئی ایک کمپنی نہیں سی. میں چند کمپنیوں کے نام لوں گا اس لیے نہیں کہ وہ
وہ میں انہی کو جانتا ہوں شاید اس لیے، اور بھی بہت ساری کمپنیز ہوں گی، فیصل موور ہے، ڈیوو ہے، اور بہت ساری یہاں پر پاکستان میں بس سروسز ہیں. کوئی 45 بسیں نہیں چلا سکتا تھا یہ اس ایک روڈ پہ، اس کے لیے باہر سے کمپنی لائی گئی. سوال تو بنتا ہے باہر سے کیوں لائے آپ؟ ایک ہی کمپنی، اس کی مرضی کی پرائس پہ آپ نے اسے بڈ دے دی، کوئی کمپیریٹیو بڈنگ نہیں ہوئی. اب اس نے بڈ کیا دی جی؟ فی کلومیٹر 3.80 $3.80 فی کلومیٹر کرایہ لے گی وہ کمپنی بس چلان دا. یہ 2012 میں ان کو اوارڈ کر دیا گیا ٹھیکہ. اب اس کمپنی نے 8 سال یہ کام کیا، بسیں چلائیں. اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ گئی 6-7 سال کے بعد. 8 سال کا وہ کانٹریکٹ تھا. جب وہ کانٹریکٹ ختم ہونے لگا تو ہم نے اسے ریویو کیا، انویسٹیگیٹ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی انٹرسٹ لیا. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر نے مجھے ذاتی طور پر یہ شکایت کی کہ اس میں بہت بڑی کوئی اوور پرائسنگ ہو رہی ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر تھے، انہوں نے مجھے کہا تو آپ لوگ قوم کا پیسہ بچائیں اس میں. دیکھیں میں نے وہ بات پرائم منسٹر صاحب کو کہی، انہوں نے ڈائریکشنز دیں، انویسٹیگیٹ ہوا، دوبارہ ٹھیکہ کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں. اس بار ایک کمپنی نہیں آئی کیونکہ عمران خان کا کوئی بیٹا سلمان شہباز کے نام کا نہیں ہے جو کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ ویلنگ کرتا پھرتا ہے. تو کمپیریٹیو بڈنگ ہوئی، 3 کمپنیاں آئیں، انہوں نے اپنے اپنے ریٹ دیے. مزے کی بات ہے کہ جو کمپنی پہلے تھی اس نے بھی اپنا ریٹ دیا، اور جو ریٹ اس نے 2012 میں دیا اس سے اب والا جو ریٹ اس کا تھا وہ 10% کم نہیں تھا، 20% کم نہیں تھا، 30% کم نہیں تھا، 40% کم نہیں تھا، 50% کم نہیں تھا، 60% کم نہیں تھا، 70% کم نہیں تھا، 80% کم نہیں تھا، 90% کم نہیں تھا، 100% کم نہیں تھا، 100% سے بھی زیادہ کم تھا. وہی کمپنی 3.80 ریسیو کرنے والی کمپنی نے $1.86 فی کلومیٹر کا ریٹ کوٹ کیا. کیوں؟ فرق کیا پڑا؟ پوچھتے ہیں نا کدھر ہے نیا پاکستان؟ ایسے نیا پاکستان وہی کمپنی جنہوں تسی 3.80 تے دیتا ہے وہ کمپنی ہوں تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ سوال تو میرا پوچھنا بنتا ہے نا، آپ کا بھی پوچھنا بنتا ہے. یہ کسی دے پیو دے پیسے نہیں ہے گے، یہ وہی پیسے ہیں جو آپ لوگ تنخواہ دیتے ہیں. میاں صاحب کتنا ٹیکس دے ہو تنخواہ تے؟ اے میاں صاحب کا جڑا 5,500 ہے نا یہ وہ وچوں جاندہ ہے. اے کیمرہ مین دی تنخواہ تو ماچس خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، پیمپر خریدتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں موٹر. آپ کو پتہ ہے 50% سے زیادہ پاکستان میں جو پیٹرول کی سیل ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل والا خریدتا ہے. یہ آپ کے لیے بھی حیران کن نمبر ہوگا. موٹر سائیکل سوار جو پیٹرول ڈلواتا ہے پاکستان کے پیٹرول کی کنزمپشن کا 50% ہے تقریباً. اس ہر لیٹر پہ وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے یہ نکلتا ہے پیسہ. یہ نہ ہم پیسہ لے کے آئے ہیں جیبوں میں حکومت کرتے آتے ہوئے، نہ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے، نہ میاں صاحب لے کے آئے ہیں، نہ زرداری صاحب لے کے. آپ کا پیسہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے واپس. ہاں یہ فرق ہے کہ کئی لوگ جیباں بھر کے لے کے جاندے نے اور کچھ لوگ اسے عوام کی خدمت سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ٹائم میں کم لوں گا اس لیے شارٹ بات کروں گا. اب ہماری حکومت میں یہ 1.86% $1.86 کے اوپر یہ ہم نے ایک نئی کمپنی کو اوارڈ کر دیا. لیکن اس کمپنی کا ریٹ بھی وہی تھا تقریباً 1 سینٹ کا 2 سینٹ کا فرق، زیادہ نہیں. نئی کمپنی کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا چلانے کے لیے، بسیں خریدنی تھی انہوں نے. تو اس کمپنی نے کہا جی ہم اسی ریٹ پہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کوٹ کیا تھا یا اس نے کیا تھا جو کہ پاس تھا. تو اب وہی کمپنی جو آپ کے لاہور میں فی کلومیٹر $3.80 پہ بسیں بگا رہی تھی، جب اوپر عمران خان آیا تو 3.80 سے ریٹ کدھر چلا گیا؟ 1.86. اب آپ کو پڑتا ہے فی کلومیٹر $1.86 میٹرو کا. تو یہ جو $1.94 تھے فی کلومیٹر، یہ کتنے جاندے سن؟ یہ اگر آپ نہیں پوچھیں گے، میں نہیں پوچھیں گے تو پھر ہم غدار ہیں اس ملک کے ساتھ.
جو اس کا سوال نہیں پوچھے گا وہ اس کا سگا نہیں ہے ملک کے ساتھ. تو یہ جو $1.94 جاتا تھا, اس کا میں نے سوال پوچھا ARY کے ایک پروگرام میں. کمپنی کا نام میں نے نہ تب لیا نہ آج لیتا ہوں, کیونکہ میری اخلاقیات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, میری ایجوکیشن مجھے تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ جب تک کسی کے اوپر کوئی چارج فریم نہ ہو جائے, کوئی مجرم نہ ہو جائے, میں کسی صورت اس کو ڈیفیم نہیں کر سکتا, میں کسی صورت اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. لیکن میٹرو بس لاہور کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ میری بھی اتنی پراپرٹی ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے, جتنی کیمرہ مین کی, جتنی شہباز شریف کی ہے, جتنی سلمان شہباز کی ہے. میرا حق ہے پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن ہونے کے ناطے سے نہیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے میرا حق ہے. پھر میں گورنمنٹ کا سپوکس پرسن بھی ہوں, اس ناطے سے عوام کو بتانا بھی میرا حق ہے اور فرض ہے. تو میں نے اس ٹی وی پروگرام میں پوچھا کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر جاتے تھے, دگنی سے بھی زیادہ قیمت کھائی جا رہی تھی, یہ لوٹ کا مال کہاں جا رہا تھا؟ چوراں دا کپڑا, لاٹھیاں دا گاز. ایک چوراں دا کپڑا نہیں سی, یہ غریب عوام دا کپڑا سی. میرے سوال پوچھنے پہ, اور اس میں نے سٹیٹمنٹ میں کمپنی کا کہیں نام نہیں لیا, نہ آج لے رہا ہوں. میں نے نام لیا کہ یہ سلمان شہباز کے پاس پیسے جا رہے تھے. وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, شو دیکھ لیجئے. تو معزز کمپنی نے میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز میں PPC 499 اور 500 پہ, جو میرے لائرز بتائیں گے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ایکسٹریم انٹینٹ کے ساتھ کسی کو ڈیفیم کریں, کرمنل نیگلیجنس کریں, اس کے تحت میرے پہ ایک انہوں نے استغاثہ فائل کر دیا معزز عدالت میں. جج صاحب نے سمن کیا, میرے لیڈر کی ٹریننگ ہے, ہر عدالت کا احترام کرنا ہے, ہم سر تسلیم خم کھڑے ہیں, جتنی بار عدالت بلائے گی آئیں گے. فضل الرحمان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کون سی عدالت مجھے کون بلا سکتا ہے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نہیں جناب, ہم نہیں اینٹ سے اینٹ بجا سکتے, ہم تو عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی ہماری ٹریننگ ہے, یہی ہونا چاہیے ہر شہری کو. لیکن سوال پوچھیں گے, کیونکہ عدالت, قانون, آئین سب کچھ مجھے اس چیز کا حق دیتا ہے کہ اپنے وطن عزیز کا پیسہ جو کھا رہا ہے اس سے سوال پوچھوں. تو سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے تھرو کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر ایکسٹرا چارج کیے جا رہے تھے, وہی کمپنی, وہی سڑک, وہی بس, وہی لاہور, وہی شہری, وہی مسافر, فرق ہے کہ اوپر عمران خان, یہ 3.80 سے 1.86 پہ کیسے آ گیا؟ یہ ایک تو میرا سوال تھا جس پہ میرے اوپر کیس کیا گیا, یہ ڈیفیمیشن کا, جسے میں بالکل فیس کروں گا اور اس کے اوپر آگے چلیں گے. دوسری میں کوئکلی بات کر دوں, پھر چوہدری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1 منٹ میں ریپ اپ کر دوں اسے کہ نیب نے جو کارروائی کی, لوگ پوچھتے تھے لوٹا ہوا پیسہ کہاں ہے, کہاں ہے نیا پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے 10 سال میں جو ان کی حکومت کے تھے, 2008 سے 2018, نیب نے صرف 104 ارب روپے اس ٹائم ریکور کیے. اب 27 ماہ میں 399 ارب. اے جڑے پوچھتے سن کتنے ہے نواں پاکستان, کتنے لٹیا ہوا پیسہ, عمران خان کہندا میں لٹیا ہوا پیسہ لے آواں گا, نہیں لے آندا, اے پیا جے لٹیا ہوا پیسہ. اور ابھی یہ کام شروع ہوا ہے. آپ کو پتہ جب آپ گاڑی کھڑی کو دھکا لگاتے ہیں نا تو شروع چ بڑی جان جاندی ہے دھکا لانے, پیر بھی تلک دینے پچھلے پاسے. جب ایک دفعہ پہیا رڑ جاتا ہے تو پھر رڑ جاتا ہے, پھر اس کو آپ کو دھکا لگانا آسان ہو جاتا ہے. پہلا سال ہم نے تو کبھی نہیں کہا, کیونکہ ہم کوئی چور ڈاکو لٹیرے تو نہیں تھے. آپ نے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے ہی سیکھی ہے, پیدا تو اس طرح نہیں سی ہوئے. پیدا گیر تو وہی ہیں جنہوں نے 7 ایجنٹ لے کے آنے ہوتے ہیں. اگر تسی رپورٹنگ کسی کو لکھوا کے کرنی سی, پھر تسی پہلے تو نہیں سیکھے سو. جنہیں آپ کی انہوں سیکھنی پئی ہے. ہمیں بھی حکومت میں آ کے سیکھنا پڑا, کیونکہ ہم پیدا گیر نہیں تھے ان کی طرح, کیونکہ تو لوٹنے آتے تھے اور ان کو پہلے ہی پتا تھا لوٹنا کیسے. دوسرا سال کووڈ نے لے لیا, اس کے باوجود ہی آپ کے سامنے پرفارمنس ہے 399 ارب. اب پنجاب کا اینٹی کرپشن تھا, وہ جسے پنجاب سپیڈ کہتے ہیں, فیمس شہباز شریف یہ انگلی ہلاتا تھا, اپنے داماد کو بے گناہ کرانے کے لیے پنجاب اینٹی کرپشن کو استعمال کیا گیا. پنجاب اینٹی کرپشن میں 10 سال میں, پنجاب سپیڈ کے اندر 10 سال میں صرف 3 ارب ریکور کیے.
ہوں میں دسنا ہے کتنے نیا پاکستان, ایتھے جو نیا پاکستان 27 مہینوں میں 10 سال کا مقابلہ 27 مہینوں میں, جس میں 1 سال کووڈ کا بھی ہے, ہم نے ریکور کیے تقریباً 206 ارب. 3 اور 206 انہاں دا علاج جنہوں نے سمجھ نہیں آتی نا, انہوں نے اتنے 3 کلو کا وٹا رکھو تو پھر 206 کا رکھو, پھر ان کو چک کے توڑو, پھر سمجھ آئے کہ 3 ارب تے 206 ارب کی فرق ہوتا ہے. بلکہ میں اسٹیٹ بینک کے کو ریکویسٹ کراں گا کہ جنہوں سمجھ نہیں آتی انہوں اسٹیٹ بینک سدو, 3 ارب کے 5-5 ہزار والے نوٹ پنڈ بنا کے سر تے رکھو تو پھر 200 ارب دے رکھو, ان کو چک پترے تینوں پتہ لگے. اور ذیشان صاحب نے ایک بوری والا لطیفہ میں سنایا سی, وہ پھر بعد دے وچ تہاڈے نال شیئر کر دیں. سو دوسری بات کوئکلی, جو پچھلے 10 سال میں ریفرنس دائر کیے گئے ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں 16 سالہ دور میں جو ریفرنس فائل کیے گئے اور جو ہمارے 3 سال میں کیے گئے 296 گنا زیادہ سالانہ اضافہ ہوا. اس میں جو فیصلے صادر ہوئے اس میں بھی اضافہ 100 گنوں میں زیادہ ہے. تو یہ جو مال سارا ریکور ہوا یہ آپ کا ہے, آپ کے کام پہ لگ رہا ہے جیسے 200 ارب احساس کا دیا ہے. یہ جو مال ریکور ہوا ہے, یہ جو زمینیں ریکور ہوئی ہیں, یہ آپ ہی پہ لگنا ہے. عمران خان نے تو بانٹ دینا ہے. عمران خان نے تو احساس لنگر کھانے, آپ جتنے مرضی مذاق کریں, آپ ہمارا بکری پہ مذاق اڑائیں, آپ ہمارا مرغی پہ مذاق اڑائیں, ہم نے تو دینے, کیونکہ ہماری انٹرسٹ اسی بندے کے لیے جو بکری کا دودھ بیچ کے اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے. آپ کے لیے تو یہ مذاق کی بات ہوگی نا 1 لیٹر تیل ڈلوانا. تو ہم پاگل لگتا ہوئے گا بندہ جی پمپ تے جانا ہے اتنا ٹائم کہ 1 لیٹر کیوں پواوے, ٹینکی فل کر لو. معاون خصوصی شہباز گل لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں میٹرو بس اور ٹرانسپورٹ نظام لانے کے خلاف نہیں, لیکن میٹرو بس کا نظام جس طرح لایا گیا وہ صحیح نہیں تھا. میٹرو بس کے لیے بولی کا عمل شفاف نہیں تھا. بتایا جائے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جو میٹرو کی جگہ اپنی بسیں چلاتی.